اچھا جی، دوسرا سوال، یہ سوال آیا جی کہ دیوبند کے کسی مفتی صاحب نے آپ کے حوالے سے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، بلکہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے بقول کذب کا لفظ غلط بیانی یا غلط فہمی کے لیے ہوتا ہے۔ علماء اہل حدیث کو جاہل ثابت کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں۔ میں کوئی علماء اہل حدیث یا کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کا سپوکس مین بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن یہ جو کلپ جس دیوبند کے یہ مولانا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ کلپ میں نے بھی دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف اخلاقیات کے راگ الاپنے والے یہ علماء ہیں، اور دوسری طرف ان کی گفتگو کا لیول یہ ہے کہ علمی رد کی بجائے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ میں قطعاً کسی کے مزاج پہ کبھی بحث نہیں کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مزاج آپ سب کو پتہ تھا، وہ گستاحان رسول کے ساتھ کس طرح ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا تھا۔ ایون نارمل حالات میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ ان کی پٹائی کر دی تھی، ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو پٹائی بنتی بھی نہیں تھی۔ اب وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس طرح کے اعتراضات آج کے کسی بندے پہ نہیں لگاتا۔ اگر ہم صحابہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ کر سکتے ہیں، تو آج کے بندے کو ہم اس سے زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے۔ لیکن خدا کے لیے جھوٹا الزام تو نہ لگائیں۔ آپ سخت لہجہ استعمال کریں، سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں، آپ کو حق حاصل ہے۔ گالی گلوچ نہ کریں اور جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ لیکن یہ مولانا صاحب کا یہ کلپ مجھے کئی لوگوں نے بھیجا۔ پہلے تو میں اس کو، ان کی اکثر تقریروں کو تو میں سیریس لیتا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے یہ وہ اپنے ایک فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی ان کا بھی یہی حال ہے۔ اور یہ وہ ہاکی کے گول کیپر، جس طرح وہ ٹیلر تھا نا ایک گول کیپر، اب ٹیلر یہ سمجھے کہ سامنے جو ہے ہمیشہ ہی کوئی عام سا فارورڈ آئے گا۔ بھئی کبھی کبھار حسن سردار بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور کبھی کلیم اللہ بھی آ سکتا ہے، اور کبھی سمیع اللہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ آپ کی ٹانگوں میں سے نکال کے گول کر دے گا۔ اور اگر کوئی فٹ بال کا وہ بنا ہوا ہے گول کیپر، تو اس کو ہم کہیں گے کبھی آپ کا واسطہ جو ہے میسی سے اور پیلے سے اور رونالڈو سے، اور کوئی آنا جی نہ دو چار ہیں، میراڈونا سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا پول بچا لیں گے۔ تو پیلے کے بارے میں تو مشہور ہے نا، اس نے کارنر کی ایک دفعہ کک لگائی تو کارنر سے ٹکرائی، تو اس نے کہا میچ روک دیں، یہ جو ہے پول ہی صحیح نہیں بنا ہوا، میری کک غلط نہیں ہے، اور ناپا گیا تو واقعی اس پول میں فرق تھا، تو اس کو گول دیا گیا۔ یہ برازیل کا بہت بڑا لیجنڈ ہے، اتنا بڑا فٹ بالر نہیں کبھی ہسٹری میں ہے پیلے۔ اس کے بھی پیلے تسی اردو چ کہہ لو، پیلے پیلے ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اے تسی مولویاں والے کام شروع کرتے ہیں، پیلے پہلے پیلے چھڈ دو اللہ دے بندے، بار فی الحال برازیل دا ہو سی فٹ بالر۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوں، تو اس طرح کے لوگ بھی سامنے آپ کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ عالم صاحب نے بالکل شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن سے میں کئی معاملات میں بھی اختلاف رکھتا ہوں، اور میں اپنا استاد ان کو مانتا ہوں ان معنوں میں کہ میں نے ان سے کئی چیزیں سیکھی ہیں باقاعدہ، اس طریقے سے استاد شاگرد، وہ مولوی اور وہ شاگرد والا معاملہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا۔ لیکن یہ جھوٹا الزام، اور یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ یہ جس ویڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، وہ ویڈیو میرے ساتھ ریکارڈڈ ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کی۔ 17 جون 2009 کو میں نے 1 to 100 کوسچنز کیے تھے، جو لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ آپ لکھیں 100 کوسچن آف انجینئر محمد علی مرزا وتھ شیخ زبیلی زئی۔ اس میں شیخ زبیر صاحب نے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ساتھیوں کو، جو وہاں پہ کوئی تابعین وغیرہ جمع ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، نبی علیہ السلام تو یہ کرتے تھے، یہاں سے تلبیہ پڑھتے تھے، تم مجھے یہ بتاتے ہو، میں نے حضور کے ساتھ خود حج کیا ہے۔ تو یار مطلب انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے۔ اچھا اب اس نے یہ چلاکی کیا کی، اس بندے نے یہی چلاکی کرتے ہیں، علماء کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ میں آپ کو تمام مقاطع فکر کا طریقہ واردات بتاؤں۔ بریلوی گول کیپر نے جب اپنا پول بچانا ہوگا نا، بریلوی مولوی نے، وہ کسی بندے کی غلطی اس طرح ہائی لائٹ کرے گا کہ اس کو کہے گا یار اس نے دیکھو نبی علیہ السلام دی گستاخی کر دیتی ہے، چونکہ بریلویت میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ کسی کو گستاخ رسول ثابت کریں اور وہ پبلک متنفر ہو جائے۔
اچھا دیوبند نے جب یہ کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ چونکہ صحابہ آپ کو پتا ہے وہ ایک پوری کے پوری ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. وہ گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے اپنی پبلک کو اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہے جتنے وہ گستاخ صحابہ کے لفظ کے اوپر ہیں. یہ تو انجینئر صاحب ہی دس سکتے ہیں نا جہاں سارے اچرے نے, اور آپ لوگوں کو بھی پتا, آپ بھی سارے انٹلیکچوئلز ہیں یہاں پہ. تو وہ کوشش کریں گے کہ ایسی بات کریں کہ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کریں کسی کو, تاکہ کہ یہ تو دیکھو جی زبیر لزئی تو کہتے تھے کہ صحابہ جھوٹ بولتے ہیں, تاکہ ہماری پبلک کی مت ماری جائے. سر آپ کی پبلک اب گھاس نہیں کھاتی ہے, وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہے. یہ پرانے زمانے کی پبلک تھی یوٹیوب کی پیدائش سے پہلے. جیسے وہ شفاق صاحب کہتے تھے نا, اللہ نو دعا کرو کہ ڈیزل اور پٹرول دوبارہ زمین نہیں چلا جائے تو دنیا تے سکون ہو جائے گا. لوگ اپنے اپنے علاقے میں ہی حلوائی کر کے زندگی گزارے گئے. اب علماء سے میں کہتا ہوں آپ دعا کرو یوٹیوب دوبارہ چلی جائے, لیکن یہ دعا تھوڑی قبول نہیں ہونی, پاویں امام کعبہ گلو کروا لو. اب سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشد ثانیہ اسلام کی کرنی ہے نا. تو ظاہر ہے یہ پبلک نے ہمیشہ تو جاہل نہیں رہنا. اسلام نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ کوئی گھر دنیا کا نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچائے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, اور یہ مشکات میں آپ کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی. اور یہ گھر گھر نبی علیہ السلام کا پیغام. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا, ابھی تک تو اتنا اسلام, ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہے. تو یہ ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ آپ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر دو تاکہ دیوبندی وہاں اچھا گستاخ صحابہ او باجی بس ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں اہل حدیث کے اوپر. اہل حدیث جب کسی کو ٹریگر کریں گے نا اپنی عوام کو, تو وہ سب سے پہلے استواء علی العرش کا عقیدہ اٹھائیں گے جس کے اوپر وہ سب سے لڑ رہے ہوں گے. او جی تو یہ دیکھو وہ علی تے اللہ نو عرش تے نہیں مندا, کوئی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, یا دوسرا کوئی شرک کا مسئلہ اٹھائیں گے, توحید اور شرک والا, کیونکہ وہ اپنی پبلک کو ہمیشہ یہی پڑھاتے رہتے ہیں, شرک سینسٹیو ایشو یہ وہ. اب آپ آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ آپ کو کبھی توحید, شرک, گستاخ صحابہ, گستاخ نبی اس ٹاپک کو نہیں ایڈریس کریں گے. وہ کہیں گے جی اے تے ہی یزیدی ہے, اے تے حسین دا گستاخ ہے, اے تے علی دا ہی نہیں مننے والا, کیونکہ یہ سودا ان کی پبلک میں بکے گا. سر میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جھوٹے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں, ورنہ اگر میں نے انجینئرنگ کرنی شروع کر دی تو واللہ آپ اپنے علماء کیا اپنی عوام میں بھی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے جو میں آپ کا علمی محاسبہ کروں گا. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ دے وہ بندے ہو تہاڈا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, کسی جاہل نال نہیں پیا کہ جو بندہ مطلب وہ سکول نہیں پڑھ سکیا سی تے کسی دوسری لائن آ گیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ پڑھے لکھے بندے سے واسطہ پڑا ہے. تو اب آپ, میری وائف بھی اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ اب علماء کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. تو واقعی مصیبت تو کھڑی ہو گئی ہے. وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تو ظاہر ہے ان کے تو ویژن, ان کا تو ایک انٹلیکچوئل لیول ہی بہت بلند ہوتا ہے, وہ تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی لانا تو انجینئر لانچ کریں جو انجینئرنگ کرے. اب یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ اس نے اصل میں جو یہ جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ ڈنک مارا جاتا ہے نا, کہ ڈنک مارا ہے اس نے کہ جی یہ تو صحابہ کو جھوٹا کہتا تھا زبیر لزئی, نعوذ باللہ. میں آپ کو جواب دیتا ہوں, پہلے تو میں نے جتنی تمہید بنائی ہے اس کے بعد ہی آپ کو تسلی ہوگی کہ آگے اس کے پیچھے کیا پہاڑ کھڑا ہے. میرا جو جواب ہے بالکل جھوٹ بولا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. میرا چیلنج ہے, انہوں نے نہ کہیں لکھا نہ کہا کہ صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے, لیکن اس شخص نے پہلے جملہ وہی کوٹ کیا, اس کے بعد کہا کہ اس نے دبے الفاظ میں اصل میں یہ کہنا چاہا ہے کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے, اور خود سے روایتیں پھر بیان کرنی شروع کر دیں اور اپنا لقمہ شیخ زبیر صاحب کے منہ میں ڈال دیا. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا, میں صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اللہ پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی, شیخ زبیر لزئی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا. اب میں بہت کچھ بھاری آپ سے کہوں گا جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے.
شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، اور یقیناً اس سے مراد تابعین ہے، صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے، مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے کذاب راوی ہیں، حدیثیں گھڑنے والے، جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے، ان کی اکثریت تابعین میں ہے، کیونکہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر گرا دی تھی، لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، قانوناً تابعی تھے، قانوناً تابعی تھے، اندر سے وہ منافق تھے۔ ابان بن ابی عیاش تابعی ہے، جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہوگی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب راوی ہے، اس کی روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر زئی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا؟ ابان بن ابی عیاش کون تھا؟ اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں، جس کو آپ حضرت عثمان کی شہادت جس کے متھے مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے، وہ آیا تھا بعد میں، اس کو مولا علی نہیں قتل کروایا عبداللہ بن سبا کو۔ وہ کون تھا؟ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا؟ کون تھا؟ وہ تابعی تھا۔ خوارج کون تھے؟ تابعین تھے۔ یزید کون تھا؟ تابعی تھا۔ حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا؟ تابعی تھا۔ اس برے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہیں، اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا۔ اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی، اس اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے۔ فتنے تو سر اس زمانے میں جو اٹھے ہیں وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے۔ آج تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے 61 ہجری میں جب سیدنا حسین علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے پورے گھر کو ذبح کیا گیا۔ اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انصار، میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 6466، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب تک میں رہوں گا ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے، اور جب مجھے اللہ اٹھا لے گا ان پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی صحابہ پہ فتنے شروع ہو گئے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہیں، یہ صحابہ اٹھا لیے جائیں گے میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو سر فتنوں کا دور تو نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ وہ دور کی برکتیں سنا کے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بول دیا، اس دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ جھوٹ تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑے کام ہوتے تھے، میں اس پہ فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک لوہار کی اور 100 سونار کی، میں 100 نہیں ماروں گا، حالانکہ میرے پاس تو 100 کیا 1000 ہی لوہار کی ہوتی ہے، میرے پاس ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہیں۔ میں ایک پیش کروں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو اب آپ لوگ اعلانیہ توبہ کرتے ہو اور اپنی عوام کو صحیح بات بتاتے ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 6229 غدیر خون کی جو حدیث ہے نا، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228 تک، سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ وہیں پہ مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے نبی علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک 4 طرق ہیں سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ جامعہ ترمذی میں بھی ہے 3713، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور کتابوں میں بھی۔ مسلم شریف میں یہ 4 جو غدیر خون کی حدیثیں ہیں نا، اس سے اگلی جو حدیث حضرت علی کے فضائل میں ہے نا، اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد ہے۔ غدیر خون کی 6228، یہ ہے 6229 مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں۔ اور یہ آپ کے شوکیسوں میں تو میرے بھائیوں یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اور چیک کرنے کا طریقہ ان کے شوکیس کھولیں، اس پہ سے آپ گرد صاف کریں گے۔
یہ پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی بھی نہیں ہے. میں صحیح مسلم اوریجنل دکھانے لگوں HD کیمرے میں, حدیث کے الفاظ. دارالاسلام پبلیکیشن کی ہے, بریلوی اپنا ترجمہ دیکھ لیں, دیوبندی اپنا دیکھ لیں, اہل حدیث اپنا دیکھ لیں. صحیح مسلم میں فضائل صحابہ چیپٹر میں باب فضائل علی کھول لیں, اس میں آپ کو حدیث غدیر خم کے ساتھ اگلی حدیث مل جائے گی. غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. غدیر خم دنیا میں کہیں لکھیں, سب سے پہلے انجینئر صاحب کی ویڈیو کھلتی ہے. یہ صحیح مسلم جو ہے جی, اٹھیں جی فرانس صاحب اٹینٹو ہو جائیں. یہ صحیح مسلم جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ عربی میں چھپی ہوئی ہے, دارالاسلام پبلیکیشن کی. میں عربی والا نسخہ دکھا رہا ہوں, اس کا فرنٹ پیج پہلے کور کریں, اس کے بعد میں اس کی عربک بھی کور کروں گا. جو میں حدیث بتانا چاہ رہا ہوں 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں, اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھولی تھی, امید ہے اس پہ نشان بھی لگا ہوگا. 6229, ہاں جی یہ آ گئی. یہ حدیث کا صرف یہ اوپر والا پورشن ہے, اس کو جتنا فل زوم کر سکتے ہیں کریں, ریڈ لائنوں کو. یہ میں آپ کے قریب کر رہا ہوں, آپ تسلی سے زوم کریں گے, جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آئرس کم کرنا ہے, اور اس کو پورا نظر آنا چاہیے. یہ کلپ انشاءاللہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا کہ ان کے علماء ان کو کس طریقے سے حقائق سے دور رکھتے ہیں. تو ہمارے تو سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے 3703, اور مسلم میں جو فواد عبد الباقی کی ترکیب ہے نا بٹوں والی, اس میں اس کا نمبر ہے 2409-38. اور یہ حدیث مشکات میں سیدنا علی کے چیپٹر میں بھی موجود ہے. یہ والی حدیث نہیں, اس سے پہلے والا پورشن موجود ہے, لیکن یہ والی حدیث آپ کو مسلم شریف ہی کھولنی پڑے گی فضائل علی میں. یہ بخاری مسلم دونوں میں مسلم کا طریق پڑھنے لگوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص حکمران بنا کر مدینہ شریف میں گورنر بھیجا گیا. یعنی یہ دور ہوگا مروان بن حکم کا, یا اس سے پہلے دور میں بھی عبد الملک بن مروان کا جو باپ تھا مروان, وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ مکہ مدینے پہ گورنر تھا, اسی کی اولاد آگے پھر سنبھالتی رہی. بہرحال یہ صحابہ کا دور ہے. آل مروان میں سے ایک شخص امیر بن کے جب آیا مدینہ شریف, یہ میرے بھائی یہ کوئی پاکستان بننے کے وقت کا واقعہ نہیں ہے, یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس وقت کے واقعے کی بات ہو رہی کیونکہ صحابہ زندہ ہیں. ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی, یہ وہ صحابی ہیں سہل ابن سعد السعدی, جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں. یہ الموطا امام مالک میں بھی ہے, اور امام مالک سے امام بخاری نے 2 واسطوں سے لی ہے. سہل بن سعد السعدی اس حدیث کے راوی ہیں, یہ وہی سہل بن سعد السعدی ہیں. رجل من آل مروان, ایک مرد جو ہے وہ آل مروان میں سے مدینے میں حکمران بن کے آیا. قال فدعا سہل ابن سعد, تو راوی کہتے ہیں اس نے سہل ابن سعد کو بلایا. سہل ابن سعد بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے, صحابی ہے, اور شروع کے صحابہ میں سے ہے, سابقون الاولون میں سے ہے, بدری صحابہ میں سے. فَأَمَرَهُ, اور اس نے حکمران تھا, اس نے حکم دیا صحابی کو, اَن يَشْتِمَ عَلِيَّ, کہ علی کو گالیاں دے. سب کا لفظ ہونا تو یہ کہتے ہیں جی وہ سب کا تو مطلب ہوتا ہے تنقید, گالی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب ہم تنقید لیں گے, یہاں سب کا لفظ نہیں ہے. یشتیما علیہ, سب و شتم, شتم کہتے ہیں گالی نکالنے کو. ابھی بھی آگے مزید تسلی ہوگی, اس کا بھی اگر آپ نے اور مطلب نکالا وہ گالی کیا تھی وہ بھی اس میں آ گئی ہے. یہ وہ حدیث ہے جو کسی ناسبی کے گلے سے نیچے نہیں اترتی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور تک, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے. اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90 داخل کی خطبے میں سیدنا علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت. یہ کہتے ہیں وہ سب کا مطلب ہے تنقید ہوتی تھی. اچھا صحابہ پہ ممبروں پہ تنقید ہونا یہ اچھا کام ہے؟ آپ تو بڑے عاشق بنتے ہیں صحابہ کے, حضرت علی پہ تنقید ہو تو یہ اچھا کام ہے, کسی اور پہ ہو تو یہ رافضیت ہے. تو یہ رافضیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟
41 ہجری سے 99 ہجری تک، صلح حسن کے بعد سے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تنقید ہوتی تھی. تنقید بھی حرام ہے. تنقید نہیں تھی، لعنت ہوتی تھی. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ الفاظ میں بدلنے لگوں کہ تو علی کو گالیاں دے. قال فابا، تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے تو پھر انکار کیا. یار علی پہ کو گالی نکالے گا؟ نبی کا بچہ، نبی کا داماد، نبی کی اولاد کا باپ، آل محمد کا باپ علی ابن ابی طالب، دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا بھائی، حضور کی لاڈلی بیٹی کا خاوند، کسی کی جرت ہے اس کو گالی نکالے؟ اور وہ صحابی ہو بدری. قال فابا سہل، تو وہ کہتے ہیں کہ سہل نے انکار کر دیا. فقال له، تو اس حکمران نے ان سے کہا اما اذا ابیت، اگر تو انکاری ہی ہے حضرت علی کو گالیاں نکالنے سے، فقل، تو بس اتنا کہہ دے لعن اللہ ابا تراب، تو کہہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. تو اگر علی پہ لعنت نہیں بھیج سکتا تو علی کی کنیت پہ ہی لعنت بھیج دے. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. یہ لعن کا مطلب تنقید قیامت تک کسی ڈکشنری میں نہیں آئے گا. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. لعن اللہ ابا تراب، یہ وہ کہتا نہیں صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. صحابہ کرام کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو آپ اور میں سب مانتے ہیں، ان پر لعنت کروائی جاتی تھی صحابہ سے ممبروں پر، اور صحابہ انکار کرتے تھے. اور آپ وہ دور اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح اس دور میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی نے کہہ دیا جھوٹ بولا جاتا. جھوٹ تو چیز ہی چھوٹی ہے. اور یہ آپ کے اس جعلی کلپ کی برکت ہے کہ آج پبلک کے سامنے یہ چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں. آپ نے جھوٹا الزام لگایا. آپ جتنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے واللہ آپ اپنی پبلک کے سامنے اتنے ہی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ آپ کا واسطہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے، کسی جاہل کے ساتھ نہیں پڑا. اس نے کہا تو کہہ دے ابو تراب پہ لعنت. نعوذ باللہ من ذالک. تو سال ابن ابی سعد نے، بخاری کے الفاظ ہیں 3703، ایک کہکا لگایا. ہائے 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 ہائے، کہکا لگایا. اور انہوں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ ابو تراب پہ لعنت بھیجے؟ علی تو سب سے زیادہ اسی نام سے ہی خوش ہوتا تھا. وہ حقارت سے آل امیہ نام لیتے تھے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. اب کسی کو کہا جائے مٹی والا، یہاں پہ بھی آپ کسی کو کہہ جائے نا مٹی والا، تو وہ برا ہی مانے گا نا، مٹی والا. تو اس نے یہ سمجھا کہ ابو تراب کہیں گے تو ایک حضرت علی کی تنقیس بھی ہو جائے گی، کنیت بھی سب کو پتا ہے ابو تراب ہے، اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا. لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، یہ کہتے. انہوں نے کہا ابو تراب نام سے تو علی اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے خوش نہیں ہوتے تھے، تم تحقیر سے نام لے رہے ہو. پھر انہوں نے کہا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا سال؟ ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی. صحابہ تو ابو الحسن کہتے تھے، لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی. تو پھر اس کے آگے الفاظ ہے 3703 بخاری میں، اور مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا. میاں بیوی تھے، آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ نے کہا فاطمہ کدھر ہے تیرا چچا زاد؟ انہوں نے کہا مجھ سے جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے چلے گئے. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اچھے خاوند وہ ہوتے ہیں جب بیویوں سے جھگڑا ہو تو ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جائیں، نہ کہ یہ کہ بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیں اور وہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں. اور میں الحمدللہ ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا، تو علی ابن ابی طالب، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ڈھونڈو علی کدھر ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. علی نے کدھر جانا تھا؟ مسجد میں، مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے زمین پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، آپ فرمایا رکو میں خود جاؤں گا. خود گئے اور سیدنا علی اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اوے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو کہا ابو تراب بلیوں والا، پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام دے دیا کرتے تھے، نک نیم. یہاں پہ کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب. اور سیدنا علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی. ابو الحسن کی بجائے ابو تراب اپنی کنیت رکھ دی.
تو سال کہنے لگے ہاں تم مجھے کہہ رہے ہو ابو تراب پہ میں لعنت بھیجوں. مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ میں نے کوئی سٹوری بک نہیں پیش کی ہے ان کے علماء کی انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے نہیں پڑھا, یہ مسلم شریف سے پڑھا ہے. اور خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں, اب تو عوام کے ہاتھ میں اسلام 360 بھی آ گیا ہے. انٹرنیشنل نمبر یہی 6229 ملے گا. اور پھر ان سے پوچھیں کہ زبیر علی زئی نے تو بہت چھوٹی بات کی کہ صحابہ کرام کے دور میں لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے, یعنی تابعین. اس سے بڑا کام ہوتا تھا. شیخ زبیر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے لوگ بھی حکمران بن گئے تھے جو صحابہ کرام کو ممبروں پہ بلا کے حضرت علی پہ لعنت کروایا کرتے تھے, تاکہ آپ کے کانوں اور آنکھوں میں سے آپ کی پبلک کے دھواں چھوٹے کہ یار اتنی بڑی ریالٹی آپ نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ ریالٹی اللہ کے فضل سے ہم نے کھول کے پبلک کے سامنے رکھی ہے. یہ میرا انٹرنیشنل پمفلٹ ہے اور یہ تقاضا ہے کہ ان کو فرحان صاحب یہ دکھا دیں. یہ فری, ہم پوری دنیا میں لاکھوں روپے کا یہ پمفلٹ جاتا ہے. اور PDF آپ ahlsunnatpak.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث 70% بخاری اور مسلم سے ہیں, اور باقی کتابوں سے الحمدللہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شہادت کربلا تک, جنگ جمل صفین نہروان, اس کا حقیقی پس منظر, یہ جعلی پس منظر نہیں, خیالی پلاؤ نہیں پکایا ہوا. عبداللہ بن سبا تھا, اس نے 10,000 صحابہ کو دوسری طرف لگا دیا, نعوذ باللہ. یہ عبداللہ بن سبا نے ان کی مت ماری تھی, انہوں نے چند لوگوں کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا. تو یہ الحمدللہ میرے ریسرچ پیپر آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے, واٹس ایپ گروپ سے فری منگوا لیں. آپ اس کی ہارڈ کاپی عثمان بھائی سے منگوا سکتے ہیں فری. اور عثمان بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں پوری دنیا کے اندر, +92 321 5900162. مفت PDF آپ کے گھر آئے گا الحمدللہ. مور دین 1 لاکھ 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری الحمدللہ پر منتھ پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے. 1 روپیہ ہم کسی سے نہیں لیتے اللہ کے فضل سے. تو یہ آپ نے ہارڈ کاپی بھی فری منگوا سکتے ہیں یہ ریسرچ پیپر کی. اور الحمدللہ یہ تمام علماء تک ہم نے پہنچایا بھی ہے. کسی کے پاس جواب نہیں, وہ کہنا سچائی ہے بس بیان نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نمبر +92 321 5900162 عثمان بھائی کا نمبر ہے. کال کریں, ٹیکسٹ بھیجیں, اپنا نام پورا ایڈریس بھیجیں, فری آپ کے گھر میں ڈاک آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ناسبیت کا جو ہے نا وہ کچا چٹا سارا اس میں کھل گیا ہوا ہے. ناسبیت کہتے ہیں سیدنا علی سے بغض رکھنے والے لوگ, جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کتاب میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. ہمیں تو بچپن سے محبت میں غلوف کرنے والے بتائے گئے ہیں, دشمنی میں تو کرنے والے وہ خود تھے جو ان مسندوں میں بیٹھے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ صرف رافضی نہیں ہوتے, ناسبی بھی ہوتے ہیں. اور وہ اب تمام اہل سنت کے آف شوٹس کے اندر موجود ہیں. اہل حدیث میں بھی ناسبی ہیں, دیوبندیوں میں موجود ہیں, بریلویوں میں بھی ہیں. بریلویوں میں پہلے بہت کم تھے, اب ان میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ ناسبی اور رافضی دونوں. اور میں ان کو بتاؤں, یہ شرم کریں, صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ابھی میں اس پہ بہت بول سکتا تھا, ایک لیکچر ہے میرا, مسئلہ نمبر 101 مسئلہ, صحیح مسئلہ خروج, خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو سر میں نے ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ کروایا ہے, ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے میرے پاس. بلکہ میں آج اسپیشلی, چونکہ یہ مجھے کلپ اتنے لوگوں نے بھیجا تھا اور مجھے یہ یعنی ریٹن فارم کے اندر بھی کوسچن لوگوں نے بھیجے تھے, کہ میں آج باقاعدہ آتے ہوئے صحیح مسلم شریف اردو ترجمے والی بھی بریلویوں کی ساتھ لے کے آیا تھا کہ میں ان کو صحیح مسلم شریف یہ دکھا دوں. شبیر بدر سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے بریلویوں کا, یہ ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں, باقی آپ مسلم شریف کا مقدمہ خود کھول کے پڑھ لیں. پہلی 92 روایات صحیح مسلم کا مقدمہ ہے جو امام مسلم نے خود لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا, خود لکھا ہے انہوں نے, جس میں انہوں نے بتایا کہ تابعین نے کس طرح جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین, اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن. یہ دونوں باتیں لکھی ہیں.
کہتا ہے جی کذب کا مطلب جو ہے نا جی غلط بیانی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. اور جو صحابہ پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ. یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی کتنی جھوٹی روایتیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر گھڑی ہیں. صحیح مسلم کی پہلی 92 روایات صرف اس ٹاپک پہ ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے مسلم شریف کا مقدمہ پڑھایا ہے، اور آپ کو لگے گا امام مسلم آج کے دور کا انسان ہے یا انجینئر محمد علی مرزا اس زمانے میں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی رونا وہ اس زمانے میں رو رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ضعیف روایتوں کی وجہ سے، آج ہو گیا ہوا ہے. تو یہ مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے، اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ضعیف الاسناد احادیث ایمان کے لیے خطرہ. میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف اس مقدمے میں سے جو شیخ زبیر صاحب پہ اس نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ کہتے تھے صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، میں امام مسلم سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہی صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں، اور مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. ورنہ تو حدیث سنتے، یہودیوں سے تو حدیثیں نہیں لینی تھی. اور یہ بھی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا جی حضرت عثمان کے قاتلین یہودی تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عثمان کو آگے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، جس کو 14ویں صدی کے ملائیوں نے کہا کہ جی یہ تو تھے وہ صبائی پارٹی تھی. حضرت عثمان نے کہا تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ صحابہ نے پوچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو جس نے مسجد نبی پہ قبضہ کیا ہے. یار اگر وہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوتا تو حضرت عثمان یہ کہتا ہے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. آپ نے ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب جیسے مسکین لوگ اٹھائے جن کے سامنے آپ لاچار ہو گئے. وہ تو مسکین تھا لیکن آپ بھی اس کے سامنے لاچار ہو گئے. اب یہ بات مجھے ضمناً آئی، آج میرے ذہن میں یہ بات اچانک آ گئی بڑے سے. یہ صحیح بخاری بھی یہ اے مسلم دیکھی سی نا، ہوں بخاری بھی دیکھو، اے پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہے. اے جناب منوک پہلے کٹ لین دو صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695. یہ تو مجھے نمبر یاد ہے، اکثر یاد ہوتے ہیں اس قسم کے نمبر. یہ صبائی فتنہ جو جھوٹ بولا تھا، یہ میں اب آپ کے سامنے اس کے اوپر نشان لگا رہا ہوں، اور میں آپ کو اس کا باقاعدہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دکھانے لگا ہوں. اور اس کے اوپر امام بخاری کا باب بھی ہے کہ فتنے اور بدعتی امام، فتنوں کا امام اور بدعتی امام، اس کے پیچھے نماز درست ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، یہ کسی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مفتی اعظم اسلام کا فتویٰ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جو علماء ہیں نا وہ تو گلی محلوں کے میرے بھائی علماء اور مفتی ہیں، یہ امت کا امام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 695 جی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ان کو دکھائیں. پہلے تو بخاری شریف دکھائیں ان کو. اے روزے دی برکتاں نے شیطان قید ہے نا، تو میں کہ وہ آزاد ہونے تو پہلے جڑے وہ شتونگڑے نے نا جڑے من الجنتی والناس، ہاں جی وہ بھی چڑھ جان تاکہ وہ آگے کہ میری باقی اولاد کتنے گئی، صحیح چھوڑ کے گیا سا. اچھا یہ رمضان میں بھی سارے شیاطین نہیں قید ہوتے ہیں، صرف سرکش شیطان ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے پھرتے رہتے ہیں، اکثر نظر بھی آتے ہیں. آپ مجھے نہیں پوچھنا کہاں نظر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا جی یہ دکھائیں جی، ان کو کلوز کریں 695 صحیح بخاری سے. سیدنا عثمان سے آ کے صحابی پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں بتائیں نمازیں ہم کہاں پڑھیں؟ انہوں نے کہا 1.5 اینٹ کی مسجد آدھا بناؤ. انہوں نے کہا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور میں کہتا نہیں ہوں، پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے، اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں. آج سے نہیں، شروع سے دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی تو صرف میٹھی میٹھی باتیں صرف ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں یا اپنے لیکچرز میں امت کو جوڑنے کی، اندر کھاتے وہ کٹر اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی.